حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی۔ پیارے اسلامی ناظرین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کی دلدل سے نکالنے کے لیے مختلف زمانوں میں اپنے مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت کے منصب عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء اکرام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانیت میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیت ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں انہی ہستیوں میں سے دو ہستیاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد ہے۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ چونکہ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثال آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہواؤں میں اڑ کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اتنی کسی اور کو نہ عطا کی گئی۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی ناظرین، ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے کہ اتنے تھوڑے وقت میں پوری زبور کیسے پڑھ لی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی تھی، اتنے مختصر وقت میں پوری زبور پڑھ لیا کرتے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور انبیاء کی شان تو بہت شانوں والی ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی